فنا کا آنچل پھیلاتے غیر فانی جذبوں، نفرت کے طوفان اناد کی آگ اور سرکش آندھیوں کی طرح رومنوں اور بلغاریوں کے سامنے جمتے ہوئے انہیں اپنے لشکر کے اندر آگے نہ بڑھنے دیا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ رومن اور بلغاری بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے رہے، جبکہ مسلمان مجاہد ہارون الرشید کے اشارے پر صرف حملوں کو روکتے رہے۔ پھر ہارون الرشید نے تکبیریں بلند کی۔ یہ اس کا اپنے سالاروں اور لشکریوں کو اشارہ تھا کہ اب دفاع کا لبادہ اتار کر رومنوں اور بلغاریوں کے خلاف جارحیت اختیار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تکبیریں بلند ہوتے ہی خود ہارون الرشید، اس کے سارے سالار اور لشکری بے وقت و بے نصیب مجرموں اور ہرما نصیب درماندہ و فرومایا کر دینے والے قدیم رسومات کے پاسبانوں اور کہنہ روایات کے عناصر کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہوئے۔ سیل وقت اور ہجوم بلا میں وہ آگ و خون کا کھیل کھیلتے اجل کے دستے دراز، لو کے گرم تند جھونکوں، دھرتی پر چھاتی کالی رتوں اور غیظ و غضب میں ڈوبی آوازوں کی طرح رومنوں اور بلغاریوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہیں ان کے سایوں، ان کی پرچھائیوں سے محروم کرنے لگے۔ آسمان کی آنکھ، فضاؤں کی بصارت، زمین کے ذروں نے دیکھا کہ مسلمان لشکری بڑی تیزی سے رومنوں اور بلغاریوں کو اپنی جرت مندی کا غلام، اپنی شجاعت کا اسیر، اپنی نسلی یکجہتی کا، اپنے زرق میلان کا حرف، اپنی سپاہ گرانہ قابلیت کا نشانہ اور انوکھی اور عجیب تپش اور شرر بیزی کا تختہ مشق بنانے لگے تھے۔ فرزندان توحید بے غرض اور جفاکش اور مجاہدین جلیل بن کر عجیب بلند ہمتی اور انوکھے سکر و فراموشی میں بڑی تیزی کے ساتھ رومنوں اور بلغاریوں پر زوال و فنا طاری کرنے لگے۔ وہ گہرا آلود سمندر کے عمیق رازدانوں کے ترجمان بن کر غیر مرئی پردوں کی سرسراہٹ کی طرح دشمن پر چھاتے چلے جا رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ رعد سے مشابہ آتش فشاں کے پھٹنے کی طرح کی آوازوں جیسی تکبیریں بلند کرتے ہوئے گویا نغمہ عبودیت الاپتے چلے جا رہے تھے، اور ان کی ان تکبیروں، ان کے ان جفاکش حملوں کے باعث میدان جنگ میں ایک عجیب سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو وحشی خونخوار قرنوں کے کالے لمحوں جیسا بہادر، اپنے آپ کو زندگی کے قفس اور موت کے مناظر جیسا بہادر اور دلیر سمجھنے والے بلغاری مجاہدین کے حملوں کے سامنے کربناک بیداری میں اپنے آپ کو پتجھڑ کی رتوں، دھول میں بکھری درشتی اور تلخی اور ادبار کی گہری پرچھائیوں کے تکار جیسا محسوس کر رہے تھے، جبکہ بستیوں کو ویران، آبادیوں کو دھواں دھواں کر دینے والے رومن اپنے آپ کو اس کاروان کی طرح محسوس کر رہے تھے جس کا آغاز ذلت آمیز اور جس کا انجام عبرت خیز ہونا شروع ہو گیا ہو۔ رومنوں اور بلغاریوں نے کئی بار آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہوئے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی، اس لیے کہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے مسلمان لشکری صحرا کے بگولوں، سمندر تک کو لرزہ کر دینے والے بھونچال کے جھکڑوں اور عقبہ کی عقوبت سے جابر و قاہر دل آشوب مناظر کی طرح جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کی صفوں کی صفیں ادھیڑنے اور الٹنا شروع کر چکے تھے۔ اپنے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتے دیکھ کر رومنوں اور بلغاریوں دونوں کو اپنی شکست اپنے سامنے دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر پسپا ہو کر دونوں قوتیں بھاگ کھڑی ہوئیں، لیکن ان دونوں کی بدبختی کے بھاگنے سے پہلے انہوں نے یہ طے نہ کیا کہ کس سمت میں بھاگنا ہے، کس جہت کا رخ کرنا ہے۔ جہاں تک رومنوں کا تعلق تھا تو انہیں ان کا شہنشاہ نسیفورس لے کے ہرقلیہ شہر کی طرف بھاگا اور پہلی جنگ کی طرح ہرقلیہ شہر میں محصور ہو گیا، اس لیے کہ ہرقلیہ شہر کی فصیل بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، انتہائی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں رہتے ہوئے وہ جنگ کو طول دے کر بچ سکتا ہے، جبکہ بلغاری جو بھاری رقوم کے عوض نسیفورس کی مدد کے لیے آئے تھے وہ کھلے میدان کی طرف بھاگے۔ اب ان کی بدبختی یہ کہ ہارون الرشید نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا اور جو لشکر پڑاؤ کی حفاظت پر مامور تھا ان دونوں کو مجتمع کرنے کے بعد انہیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا۔ باقی لشکر کے ساتھ اس نے انتہائی بے باکی اور انتہائی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلغاریوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ یہ تعاقب دور تک جاری رہا۔ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر اور اپنے آپ کو دراز دست خیال کرنے والے بلغاری مسلمان مجاہدین کے آگے بے ضرر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہے تھے، جبکہ مسلمان مجاہدین ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دور تک بلغاریوں کا قتل عام کرنے اور انہیں اپنے لیے بے خطر بنانے کے بعد ہارون الرشید، اس کے سالار مڑے، پیچھے آنے والا لشکر اور پڑاؤ کا سارا سامان بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب ایسا ہوا تب ہارون الرشید اپنے لشکر کے ساتھ مڑا اور اس نے رومنوں کے شہر ہرقلیہ کا رخ کیا۔ ہرقلیہ شہر سے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد ہارون الرشید اور سارے سالاروں نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس کے بعد لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔
آنے والی شب کو لشکریوں کو مکمل آرام اور استراحت کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اگلے روز ہارون الرشید نے اپنے خیمے میں اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ جب سارے سالار اس کے خیمے میں جمع ہو گئے تب ہارون الرشید نے ایک نظر غائر ان پر ڈالی، کچھ سوچا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: عزیزان من، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے رومنوں اور بلغاری دونوں کی متحدہ لشکر کو شکست دے کر مار بھگایا ہے، اور یہ خداوند قدوس کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ایسی مہربانی ہے جس کا ہم شکر بھی ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، پہلے بھی ایک بار رومنوں کا بادشاہ نسیفورس ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہرقلیہ شہر میں محصور ہو گیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہم نے محاصرے میں سختی پیدا کر دی ہے تو وہ ہمارے ساتھ صلح کرنے کے لیے شرائط طے کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ لیکن اس بار میں اس کے خلاف دوسرا طریقہ کار اختیار کروں گا تاکہ یہ بار بار ہمارے خلاف شورش برپا کرنے کی کوشش نہ کرے اور آنے والے دور میں مکمل طور پر ہمارا مطیع اور فرما بردار رہنے کی کوشش کرے۔ یہاں میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ ہرقلیہ شہر کے اندر محصور رہتے ہوئے یہ اس بار دو کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلا یہ کہ قسطنطنیہ قاصد بھجوائے گا اور وہاں سے مزید لشکری منگوائے گا۔ دوسرا کام یہ کہ وہ بلغاریوں کی طرف تیز رفتار ہرکارے روانہ کرے گا، اور جو نیا لشکر قسطنطنیہ سے آئے اس کے لیے حکم جاری کرے گا کہ وہ بلغاریوں کے ساتھ ملے اور دونوں کے لیے تجویز پیش کرے گا کہ وہ شہر کے باہر سے ہم پر حملہ آور ہو کر رات کے وقت مناسب موقع دیکھتے ہوئے ہم پر شب خون مارتے ہوئے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اور شہر کے اندر سے خود نسیفورس دن کے وقت یا رات کے کسی بھی لمحے وقفے سے نکل کر ہمیں طویل جنگ میں الجھانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میں رومنوں اور بلغاریوں کو ایسا کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ میرے عزیزوں، تم دیکھتے ہو کہ اس علاقے میں درخت بے شمار ہیں، لشکر کے اندر ہمارے سنا بھی کافی ہیں۔ تھوڑی دیر تک جب یہ اجلاس ختم ہو جائے تو درخت کاٹنے کا سلسلہ شروع کیا جائے اور آنے والی شب کو منجنیقیں تیار کی جائیں۔ رات کے وقت ہی پتھروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہرقلیہ شہر کی فصیل پر سنگ باری کرتے ہوئے فصیل کو توڑ کر شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یزید بن انسا، درخت کٹوانے کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ جس قدر لشکری تم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو رکھ لو۔ کوشش یہ کی جائے کہ پہلے خشک درخت کاٹے جائیں، ان کی لکڑی لشکر میں ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہو جائے گی، ان سے منجنیقیں بھی بن جائیں گی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے اپنے دوسرے سالار سلیمان بن ابی جعفر کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: تمہارے ذمے میں منجنیقوں کے لیے پتھر اکٹھے کرنے اور لشکر کے سامنے انہیں ڈھیر کرنے کا کام لگا رہا ہوں۔ تم بھی جس قدر لشکری اپنے ساتھ رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو۔ دائیں بائیں تم دیکھتے ہو پتھر جمع کرنے کے بے شمار مواقع ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارون الرشید رکا، پھر دوبارہ وہ اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: اسماعیل، تمہارے ذمے لکڑی کاٹنے والوں، پتھر جمع کرنے والوں کی نگرانی لگا رہا ہوں۔ میرے بیٹے، یہ کام فلفور ہو جانا چاہیے۔ مغرب کی نماز سے پہلے لشکر کے آگے پتھروں کے ڈھیر لگ جانے چاہیے اور لکڑی کٹ کر لشکر کے اندر پہنچ جانی چاہیے۔ رات کے وقت میں چاہتا ہوں کہ منجنیقیں تیار ہو جائیں گی اور اگلی صبح سورج دھرتی پر اپنی روشنی پھیلائے گا، تب ہرقلیہ شہر کے مکین اور شہر کے اندر محصور ہونے والے رومن یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے سامنے شہر کی فصیل پر سنگ باری کرنے کے لیے منجنیقیں نصب کر دی ہیں۔ میرے عزیزوں، اس سلسلے میں کسی کو کوئی شک ہو تو بولے۔ ہارون الرشید کی ساری گفتگو کے جواب میں جب کوئی نہ بولا تب ہارون الرشید نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سب پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈالی، پھر اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: اسماعیل بن قاسم، میرے بیٹے، اب اٹھو۔ یزید بن انسا کے حوالے کچھ جوان کرو جو لکڑیاں کاٹنے کا اہتمام کریں۔ کچھ جوان سلیمان بن ابی جعفر کی سرکردگی میں دے دو جو پتھروں کے ڈھیر لگائیں۔ یہ کام ابھی اور فلفور ہو جانا چاہیے، اور تم خود ان دونوں کاموں کی نگرانی کرو۔ رات کے وقت منجنیقیں تیار کرنے کی نگرانی میں تمہارے ساتھ خود کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہارون الرشید نے جب وہ اجلاس برخاست کر دیا تو اسماعیل بن قاسم کی نگرانی میں یزید بن انسا اور سلیمان بن ابی جعفر نے لکڑی کاٹنے اور پتھر جمع کرنے کا کام طوفانی انداز میں شروع کر دیا۔ آنے والی شب کو لشکر کے کچھ حصے باری باری جاگ کر پہرا دیتے رہے تاکہ ہرقلیہ شہر سے نکل کر نسیفورس ان پر شبخون نہ مار سکے۔ کچھ دستے باری باری سناؤں کے ساتھ منجنیقوں کی تیاری اور تکمیل کے کام میں مصروف رہے۔ سناؤں کو بھی باری باری رات کو سونے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا رہا۔ جس وقت منجنیقیں تیار ہو گئیں اس وقت ہارون الرشید بذات خود اپنے سارے سالاروں کے ساتھ کام کی نگرانی کے علاوہ لشکریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر کام پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ایک موقع پر جبکہ سارے سالار اس کے پاس تیار ہو جانے والی منجنیق کے پاس کھڑے تھے، ہارون الرشید نے اسماعیل بن قاسم، یزید بن انسا، سلیمان بن ابی جعفر، داؤد بن نعمان، یزید بن رضوان، ہرثمہ بن الیمن اور چند دیگر سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تب ہارون الرشید نے بڑی رازداری اور سرگوشی میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا:
अजीजान मन, रात आधी के करीब गुजर रही है। एक मंजनीक तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर तक 3 और मंजनीकें अपनी तकमील को पहुंच जाएंगी। मेरे ख्याल में सुबह तक हम 7 या 8 मंजनीकें हरकत में लाने के काबिल हो जाएंगे। हमारे लिए यही काफ़ी है। जिस काम के लिए तुम लोगों को यहाँ जमा किया है वो ये कि शहर के अंदर नसी फोर्स के पास अभी इतना बड़ा लश्कर है कि वो एक मुजाहमत की कुव्वत सूरत इख्तियार कर सकता है। जहाँ तक बलगारियों का ताल्लुक है तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे मुखबिर ये इत्तला दे चुके हैं कि बलगारी भागे नहीं हैं। यहाँ से चंद मील शिमाल में जाके वो पड़ाव कर चुके हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अब जो मैं कदम उठाना चाहता हूँ वो यूँ है कि अभी इसी वक्त अपने मुखबिरों की रहनुमाई में चंद मुसल्ला दस्ते मुतय्यन करो जो कि हरकलिया शहर और बलगारियों के दरमियान हायल हो जाएं। किसी आने जाने वाले को वहाँ से गुजरने न दें। इस्माइल बिन कासिम, ये काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूँ। इसको बड़ी तेज़ी और जहानत से अपनी तकमील तक पहुँचाना। जो दस्ते मुतय्यन करो उन्हें तंबीह करना कि कोई भी शख्स हरकलिया शहर से निकल कर बलगारियों की तरफ न जाने पाए और बलगारियों की तरफ से कोई भी फर्द या मुसल्ला जवान हरकलिया शहर की तरफ आकर हरकलिया शहर में दाखिल न होने पाए। मैं नसी फोर्स और बलगारियों के दरमियान हर किस्म का राबिता मुनक़ता रखना चाहता हूँ। सुबह सवेरे फजर की नमाज और लश्करियों का खाना खिलाने के बाद हम अपने काम की इब्तदा करेंगे। जहाँ पत्थरों के ढेर लगाए गए हैं उनसे आगे मंजनीक़ें नस्ब कर दी जाएंगी। शहर पर संगबारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बलगारियों को ये खबर ना हो कि हरकलिया शहर में क्या हो रहा है, और शहर के अंदर महसूर नसी फोर्स और उसके लश्करियों और सालारों को ये खबर तक नहीं होनी चाहिए कि बलगारी कहाँ हैं और उनके क्या इरादे हैं। बलगारी इसलिए रुक गए हैं कि वो हालात का इंतज़ार करेंगे, और ये भी मुमकिन है कि वक्त से फ़ायदा उठाते हुए हम पर शब खून मारने की भी कोशिश करें, लेकिन हम उन्हें ऐसा मौका नहीं देंगे। इस वक्त भी हमारे लश्कर के 2 हिस्से मुस्तैद हैं। एक हरकलिया शहर की ताकत और कुव्वत से निमट सकता है, और अगर बलगारी इधर का रुख करते हैं तो दाएं जानिब जो हमारा लश्कर है वो बलगारियों के शब खून को नाकाम बना सकता है। इब्न कासिम, मुसल्ला दस्ते मुखबिरों की रहनुमाई में बलगारियों और हलकरिया शहर की तरफ मुतय्यन किए जाएं। वो कल तक वहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि यह सिलसिला कल शाम तक कायम रहे और बलगारियों को कुछ खबर ना होने पाए कि हरकलिया शहर में नसी फोर्स पर क्या गुजरी, जबकि मैं हरकलिया शहर पर सुबह सवेरे से ही संगबारी शुरू करूँगा और नसी फोर्स को मजबूर करूँगा कि वो हमारे सामने हथियार डाले, अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और अपने रवैये की माफ़ी मांगे, और अगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसकी गर्दन भी काटी जा सकती है। अजीजान मन, हरकलिया शहर को तस्खीर करने, नसी फोर्स को अपने सामने झुकाने के बाद जो पहला काम मैं करूंगा वो ये कि लश्कर का एक हिस्सा यहाँ से दाएं जानिब कावा काटते हुए बलगारियों पर वारिद होगा और उन पर कामयाब शबखून मारा जाएगा। इस तरह बलगारियों की रही सही ताकत और कुव्वत की कमर टूट के रह जाएगी और वो अपनी सरजमीनों को वापस जाने पर मजबूर हो जाएंगे। जहाँ तक नसी फोर्स का ताल्लुक है तो अगर ये सुलह की इब्तदा करता है तो मेरा इरादा यह है कि उसे माफ़ कर दिया जाएगा। उसका कत्ल हमारे लिए कुछ सूदमंद साबित नहीं हो सकता। ताहम मैंने ये ज़रूर ठान रखी है कि नसी फोर्स को अपने सामने ज़ेर करने के बाद हरकलिया को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके ज़मीन के बराबर कर दिया जाएगा और यहाँ के मकीनों से पहले ही कह दिया जाएगा कि वो अपनी हिफाजत, अपनी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जहाँ चाहें चले जाएं, इसलिए कि हरकलिया शहर को मैं इसकी फसील समेत ज़मीं बोस करके रहूँगा। आने वाले दिनों में ये शहर मुसलमानों के लिए किसी खौफ और अंदेशे का बायस न रहे। हारून रशीद की इस तजवीज़ से सारे सालारों ने इत्तफाक किया। फिर सबसे पहले इस्माइल बिन कासिम हरकत में आया। कुछ मुसल्ला दस्ते उसने अपने मुखबिरों की रहनुमाई में मुकर्रर किए जो हरकलिया शहर और बलगारियों के पड़ाव के दरमियान फैल गए। उनके ऐसा करने से बलगारियों और नसी फोर्स के दरमियान राबिते और ताल्लुक की उम्मीद खत्म होकर रह गई थी। दूसरी जानिब इस्लामी लश्कर में रात भर काम होता रहा और जब मशरिक से सूरज तुलू हुआ तो हरकलिया शहर के मकीनों और शहर के अंदर महसूर नसी फोर्स और उसके लश्करियों ने देखा कि शहर के जुनूब मशरिक में 8 मंजनीकें नस्ब हो चुकी थीं, जिनके दाएं बाएं और पीछे मुसलमान लश्करी इंतहाई तंजीम के साथ अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके थे। इस मौके पर नसी फोर्स ने हरकलिया शहर के एक बुर्ज में खड़े होकर मुसलमानों के लश्कर का जायजा लिया और वो दंग रह गया। चेहरे पर परेशानियां, फिक्रमंदियां बारिश की तरह बरसने लगी, इसलिए कि वो जानता था कि मुसलमानों के पास मंजनीकें नहीं हैं, कला और फसील शिकनी के दूसरे औजार वो रखते हैं। इस बिना पर वो मुतमईन था कि वो हरकलिया शहर में महफूज रहेगा। शहर में उसने पहले की निस्बत खुराक और ज़रूरियात का ज़्यादा सामान जमा कर रखा था। वो ये भी उम्मीद लगाए बैठा था कि जब मुसलमान लश्करी रस्सों की सीढ़ियों की मदद से फसील पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो फसील पर उसके लश्करी बड़ी आसानी से उन्हें मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल नसी फोर्स एक तरह से मुतमईन था, लेकिन अब जो उसने शहर के नज़दीक 8 मंजनीकें और पत्थरों के ढेर देखे तब उसके पांव तले से ज़मीन निकलना शुरू हो गई।
وہ اب مسلمانوں کی کارگزاری اور نئی صورتحال پر پریشان اور فکر مند سا ہو کے رہ گیا تھا۔ نسی فورس انہی سوچوں میں غرق تھا کہ ہارون الرشید کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور منجنیق چلانے والوں نے شہر پر سنگ باری کی ابتدا کی۔ سنگ باری سے شہر کے شرقی دروازے کے دائیں جانب جو برج تھا اسے تھوڑی دیر کی ہی سنگ باری میں مسلمانوں نے اڑا گرا کے رکھ دیا۔ برج کے اندر کھڑے نسی فورس نے جب دیکھا کہ شرقی دروازے کا برج گر گیا ہے تب وہ فکر مند ہوا اور برج سے نکل کر اپنے محافظوں کے ساتھ نیچے چلا گیا، تاہم اس نے شہر کی فصیل کے اوپر اپنے سالاروں کی نگرانی میں لشکریوں کو بالکل چوکس اور مستعد رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ ہارون الرشید کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے شہر کے اندر سنگ باری نہیں کی، منجنیقیں صرف فصیل کے برجوں اور فصیل کو اپنا ہدف بنائے ہوئے تھیں۔ کچھ دیر تک سنگ باری جاری رہی، مشرق کے کئی برج ڈھیر کر دیے گئے، پھر سنگ باری نے اپنا ہدف شرقی دروازے اور فصیل کی دیوار کے اوپر والے حصے کو بنانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ ہرقلیہ شہر کی فصیل اور دروازہ لرزنا شروع ہو گئے اور پھر دروازہ اور فصیل کا کچھ حصہ لرز کر زمین بوس ہو گیا۔ فصیل کا ایک حصہ گرتے ہی شہر کے اندر ایک شور، ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں ہی شہر کے شرقی دروازے سمیت فصیل کا ایک حصہ گرا۔ ہارون الرشید کے کہنے پر اس کے سالار اور اس کے لشکری بالکل مستعد ہو گئے تھے۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی تھی کہ شرقی دروازہ اور فصیل کا حصہ گرنے کے بعد نسی فورس اگر شہر سے باہر نکل کر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو اس کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے پہلے کی طرح اسے شکست سے دوچار کیا جائے۔ شرقی دروازے اور شہر کی فصیل کا حصہ گرنے کے باوجود بھی سنگ باری نہیں روکی گئی۔ اب 8 منجنیقیں پتھر برساتے ہوئے اپنا ہدف تبدیل کر گئی تھیں۔ 4 منجنیقیں شہر کے دروازے کے بائیں جانب تھیں، جو فصیل تھی اسے اپنا ہدف بنانے لگی تھیں۔ باقی 4 شہر پناہ کے بائیں جانب والی فصیل کو توڑنے لگی تھیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ فصیل کا حصہ گرنے لگا تھا اور یہ سلسلہ تھوڑی دیر تک ہی جاری رہا ہوگا کہ شہر کے اندر سے کچھ سوار نکلے۔ وہ سفید علم اٹھائے ہوئے تھے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ نسی فورس صلح کرنے پر آمادہ ہے۔ سفید علم لیے ان جوانوں کے نکلنے کے باوجود ہارون الرشید نے اپنے لشکر کو چوکس رکھا، اس لیے کہ نسی فورس شاید علم کی صورت میں دھوکے دہی سے کام لے کر اچانک حملہ آور بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو ہی سفید علم لہرانے والے سوار نکلے، مسلمانوں نے سنگ باری روک دی، تاہم سارا لشکر بالکل حملہ آور ہونے کے لیے تیار رہا۔ سوار قریب آئے، گھوڑوں سے اترے، ان کے کہنے پر انہیں ہارون الرشید کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان میں سے ایک اپنی گردن کو خوب خم کرتے ہوئے ہارون الرشید کے سامنے جھکا، اسے تعظیم دی، پھر کہنے لگا، مسلمانوں کے خلیفہ، ہمیں ہمارے بادشاہ نسی فورس نے روانہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہے اور یہ پیشکش بھی کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی جب تک وہ زندہ رہا مسلمانوں کے خلاف نہ جنگ کی پہل کرے گا، نہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے، جنگ کو موقوف کر دیں۔ جو شرائط آپ طے کریں گے ہمارا بادشاہ انہیں منظور کرتے ہوئے ان کا اتباع کرے گا۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تب ہارون الرشید کچھ سوچتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ دوسری بار ہے کہ نسی فورس ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوا ہے۔ پہلی بار جب اس نے جنگ کا طبل بجایا تھا تو اسے ہم نے بدترین شکست دی تھی۔ ہرقلیہ شہر میں وہ مقیم ہوا تھا، لیکن محاصرے کی شدت کو دیکھتے ہوئے شرائط طے کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ لیکن نسی فورس کی بدبختی کہ اس نے اس جنگ سے کوئی سبق نہ لیا، ہم سے انتقام لینے کے لیے بلغاریوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اب بلغاریوں کے آنے کے بعد جو اس کی حالت ہوئی ہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہے۔ لوٹ جاؤ، نسی فورس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں اس کے سفیروں کے ذریعے کوئی معاملہ طے نہیں کروں گا، وہ خود یہاں چل کر آئے، میرے ساتھ بالمشافہ گفتگو کرے اور میرے ساتھ شرائط طے کرتے ہوئے معاہدہ کرے، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ آنے والے دنوں میں طے شدہ معاہدے کو اگر اس نے توڑنے کی کوشش کی تو پھر ہمارا لشکر قسطنطنیہ کی بجائے کسی دوسرے شہر میں رکے گا نہیں۔ اب تم لوگ لوٹ جاؤ، نسی فورس کو بھیجو، اس سے یہ بھی کہنا کہ ہماری طرف سے اسے جان کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ جو معاملہ بھی طے ہوگا وہ نسی فورس کے ساتھ ہوگا، وہ میرے روبرو آئے اور مجھ سے گفتگو کرے، اور جو شرائط میں طے کروں گا ان شرائط کو اس نے ماننا ہوگا۔ اسے یہ بھی بتا دینا کہ شرائط سخت نہیں ہوں گی، ہم مسلمان تم لوگوں جیسا وحشیانہ رویہ اور برتاؤ نہیں رکھتے۔ اس پر یہ بھی واضح کر دینا کہ اگر اس نے میرے سامنے آنے اور مجھ سے معاملہ طے کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ساری فصیل کو گرا دیا جائے گا اور نسی فورس اور اس کے سارے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ صرف ہرقلیہ شہر کے مکینوں کو یہاں سے نکل کر اپنی محفوظ پناہ گاہوں کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اب تم جا سکتے ہو، اس سے زیادہ میں تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ہارون الرشید کا یہ حکم سن کر نسی فورس کے وہ نمائندے اور سفیر اپنے سفید پرچموں کو لہراتے ہوئے لوٹ گئے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تب ہارون الرشید کچھ دیر سوچتا رہا،
اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. پھر وہ چند لمحوں تک بڑے غور سے اسماعیل اور یزید بن انسا کی طرف دیکھتا رہا. پھر دھیمے سے لہجے میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا,